جب حضرت آدم علیہ السلام وحشت سے زمین پر تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ خدایا میں یہاں نہ تو ملائکہ کی تسبیح و تکبیر سن سکتا ہوں اور نہ کوئی عبادت گاہ دیکھتا ہوں جیسا کہ آسمان میں بیت المعمور دیکھتا تھا جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے تھے۔ جواب الہی آیا کہ جاؤ جہاں ہم نشان بتائیں وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی رہبری کے لیے ان کے ساتھ چل پڑے اور انہیں وہاں لائے جہاں سے زمین بنی تھی، یعنی جس جگہ پر جاگ پیدا ہوا تھا، اور پھر وہی جاگ پھیل کر پوری زمین بنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر مار کر 7ویں زمین تک بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھرا: کوہ لبنان، کوہ طور، کوہ جودی اور ہیرا اور طور زیتہ۔ بنیاد بھر کر نشان کے لیے چاروں طرف کی دیوار اٹھا دی۔ اس طرف آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہے اور اس کا طواف بھی کرتے رہے۔ طواف نوحی تک کعبہ کی حالت میں رہا۔ اس وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ کعبے کی جگہ اونچے ٹیلے کی طرح رہ گئی، مگر لوگ پھر بھی برکت کے لیے یہاں آتے اور دعائیں مانگتے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک کعبہ اسی حالت میں رہا۔ جب اسماعیل علیہ السلام و ہاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے یہاں کچھ آبادی ہو گئی، تب ہاجرہ کے انتقال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسماعیل کو ساتھ لو اور یہاں عمارت کعبہ بنائیں۔ اس کی نشانی اس طرح فرمائی گئی کہ ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سائے کی مقدار حد کھینچا اور ابراہیم علیہ السلام نے اس حد پر زمین یہاں تک کھودی کہ بنیاد آدم نمودار ہو گئی اور اس بنیاد پر عمارت بنائی۔ اس کی بلندی 9 ہاتھ اور رکن اسود سے رکن شامی تک دیوار 33 ہاتھ اور رکن شامی سے رکن غربی تک کی دیوار 22 ہاتھ اور رکن غربی سے رکن یمانی تک 31 ہاتھ، رکن یمانی سے پھر رکن اسود تک 20 ہاتھ۔ لہذا اس وقت یہ کعبہ کی مستطیل شکل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے اندر ایک تغارسہ بنایا جو کہ مثل خزانہ کے تھا کہ کعبے کے لیے جو کچھ نظر تحفے میں آئے اس میں رکھے جائے۔ اس کے دروازے 2 تھے، ایک داخل ہونے کا، دوسرا نکلنے کا، اور کعبہ بنانے والے خلیل تھے اور ان کو گار و پتھر اٹھا کر دینے والے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور اس عمارت میں 3 پہاڑوں کے پتھر لگائے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہاں عمارت نہ بنائی تھی، مگر آپ کے بعد کئی دفعہ اس کی مرمت ہوئی اور اس میں حالت کی وجہ سے کچھ تبدیلی بھی ہوئی، مثلا اس کی اونچائی دگنی کر دی گئی، دروازے 2 کے بجائے 1 اور اس کا رقبہ بھی کم کر دیا گیا، لیکن بعد میں پھر اسے پرانے رقبے میں ہی تعمیر کر دیا گیا۔